تو حسد میں خود مرے گا، الحسود لا یسود، حسد کرنے والے اپنے حسد میں جلتے رہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں نہیں کہا کافر حسد کل موتوا بغیظکم، اپنے بغض میں اور حسد میں مر جاؤ۔ لا علمی میں احرام کے نیچے تولیہ باندھا، عمرہ کر لیا، کوئی بات نہیں۔ جب تولیہ ہے نا، سلا ہوا کپڑا تو نہیں ہے، تولیہ ڈبل باندھ لو یا 3 کٹھے باندھ لو تب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ عمرہ کرتے ہوئے چھٹے چکر میں دائیں ہاتھ کی انگلیاں دروازے کے پاس لگ گئیں، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر مسلمان لڑکا عیسائی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے میرے بیٹے کہ مسلمان لڑکی نہ ملتی ہو تو عیسائی لڑکی سے شادی کرو۔ اگر مسلمان لڑکیاں گھروں میں بھری ہوئی ہیں تو تم عیسائی سے شادی کرو، یہ ناجائز ہے۔ دوسرا، عیسائی لڑکی سے شادی اس وقت جائز ہے جب وہ دین عیسیٰ پہ ہو۔ یہ موجودہ گاؤں میں جو عیسائی ہیں یہ تو کافر ہیں، عیسائی تھوڑے ہیں، یہ تو تثلیث کے قائل ہیں، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ تو ان کے کفر میں کوئی شک نہیں، ان کی لڑکیوں سے بھی کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ صحیح اہل کتاب ہو تو ہو سکتا ہے۔ بہرحال اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے جلدی دے دیں، چاہے دیر سے دے دیں، چاہے جوڑے دے دیں، چاہے نہ دیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ لیکن اصول یہ ہے میری بیٹی کہ آپ پہلے اپنا اور خاوند کا چیک اپ کروائیں کہ نقص بیوی میں ہے یا خاوند میں ہے۔ پھر جس میں نقص ہے اس سے علاج بھی کرائیں، اور ساتھ پھر اللہ سے دعا بھی مانگیں کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ جو لڑکی ہم نے اپنی بیٹی بنائی ہے وہ ایک ایک بات پہ لڑتی ہے، بہرحال یہ بات لڑکیاں غصے والی ہوتی ہیں، لا حول پڑھ کے دم کیا کریں۔ بہرحال یہ ہے کہ جو بھی ہے، میرا بیٹا اپنے منہ پہ تھپڑ مارتا تھا، ضد کرتا تھا، 6 ماہ ہو گئے، ضد بڑھتی جا رہی ہے۔ سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کریں، اور پانی پہ دم کرتے وہی پانی اس کو صبح و شام پلایا کریں۔ یہ آپ اپنا نام اور ماں کا نام اور باپ کا نام، تاریخ پیدا ہے، یہ کوئی جھوٹے جو جیلی پیر ہیں نا ان کو لکھا کرو، مجھے کیا ضرورت ہے ان تاریخوں سے؟ آپ کب پیدا ہوئی؟ جب بھی پیدا ہوئی انسان ہے۔ میں اپنے شوہر سے اور گھر والوں سے بدتمیزی کرتی ہوں، ایک تو توبہ کرو، استغفار کرو، لا حول پڑھو، اور دوسرا یہ ہے کہ سورۃ البقرہ ہیڈ فون لگا کے کان سے سنا کرو۔ شیطانی اثرات ہیں، جو آدمی اپنے گھر والوں کی عزت نہ کرے اس کو کون عزت دے گا؟ میرا بیٹا ہے، نام حسنین ہے، شادی 1 سال ہو گیا۔ ایک حسنین نے زور سے عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے حسنین کی شکل بگڑی ہوئی دیکھی تھی، بس سورۃ البقرہ پڑھ کے دونوں کو پلائیں۔ میں گھر سے آیا، حرم طواف کیا، طواف کی 2 رکعت بھی پڑھے، پھر یاد آیا کہ میرا وضو ہی نہیں تھا، تو دوبارہ وضو کر کے طواف بھی کرو اور 2 رکعت بھی لوٹاؤ۔ بالکل آپ جب جائیں اپنے سلام پڑھیں تو دوسرے کے بھی کہہ سکتے ہیں۔
دعا اللہ سے کریں، دعا نبی سے نہیں کی جاتی۔ صلاۃ و سلام نبی کا حق ہے، دعا اللہ کا حق ہے۔ صلاۃ و سلام کے علاوہ دل کی باتیں اللہ کے سوا کسی سے نہیں کر سکتے۔ بزنس ویزے پہ آتا ہوں، احرام میں ہوتا ہوں۔ ایک دفعہ بغیر احرام کے حج افراد کیا، ایک دفعہ جدہ ایئرپورٹ کے قریب کھانا کھانے کے بعد احرام پہنا ہے۔ بغیر احرام کے تو حج ہوتا نہیں، باقی جو جدے سے احرام باندھا ہے وہ ٹھیک ہے، حج ہو گیا۔ ہم ماشاءاللہ ہم پتہ نہیں کیا ہے جی کہ یہ باہر سے بہت عالی شان تمام فقہ اور جدید علوم پڑھاتے جاتے ہیں، اللہ کامیاب کرے۔ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگر کوئی آدمی طواف میں دھکے دے، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے۔ اگر کوئی آدمی حجر اسود کا بوسہ نہیں دے سکتا، کوئی بات نہیں، اشارہ جو ہے وہ بوسے کے قائم مقام، اشارہ کرے گا گویا اس نے بوسہ دیا ہے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، حلق تقریباً 20 گھنٹے کے بعد کرایا، اور سلے ہوئے کپڑے پہنے رکھے، دم پڑ گئی بالکل۔ میں مدینہ منورہ سے ہوں، اگر حج پہ آؤں تو آپ مدینہ منورہ سے حج افراد کی نیت بھی کر سکتے ہیں، یہ افراد کی کریں، تمتع کی کریں، قران کی کریں۔ جوان بیٹا اپنی ماں کے پاؤں دبا سکتا ہے، موجودہ دور میں بالکل نہیں۔ اب یہ فتنے کا دور ہے، کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں، ماؤں سے زنا، بہنوں سے زنا، بیٹیوں سے زنا۔ اس لیے آخر کوئی حکمت تو ہے نا کہ حضور نے فرمایا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اس کا بستر الگ کر دو۔ جب بستر ہی الگ کر دو تو پاؤں کیسے دبائے گا؟ بیٹا اپنی ماں کو غسل دے سکتا ہے، میت کو نہیں دے سکتا ہے، عورت غسل دے گی۔ عورت کے رمضان میں جو روزے قضا ہوئے ہیں تو اب وہ قضا رکھ لے، وہ ضروری نہیں کہ 6 شوال کے رکھے، وہی قضا سمجھ کے رکھ لے، انشاءاللہ دونوں ثواب مل جائیں گے۔ بھائی، بیٹا، بہن، والدہ، زندہ رشتہ دار جو ہیں ان کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں عمرہ، اگر وہ واقعتاً آنے سے معذور ہیں۔ جو فوت ہو گئے ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ باندھ کے، احرام باندھ کے عمرہ بالکل کر سکتے ہیں۔ میں جدہ میں رہتا ہوں، پیچھے حج کرنے آیا، میں نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، بالکل حج ٹھیک ہے آپ کا۔ ہم پاکستان سے آئے عمرے کے لیے، احرام باندھا، حرم آئے، عمرہ کیا، مدینے چلے گئے۔ 10 دن مدینے رہنے کے بعد میقات سے احرام باندھا، راستے میں بیوی کو حیض آ گیا، خامن نے عمرہ کیا، بیوی آج حیض سے پاک ہوئی ہے تو اب بھی جا کے عمرہ کر لیں۔ ان کو خیال نہیں تھا، میاں بیوی نے ہم بستری کر لی، دم پڑ گئی ماشاءاللہ، اس کو عمرہ تو کر لینے دیتے ہیں نا، کو بھاگ تو نہ جاتی۔ میرا نام محمد آصف ہے، میں قادیانی جماعت کا ذمہ دار تھا۔ اللہ نے مجھے حضرت المومن محیمن بخاری کی ہدایت میں اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ بالکل اللہ پاک آپ کو کفر سے بچا لیا، شرک سے بچا لیا، قادیانیت سے بچا لیا۔ اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے، اور ختم نبوت کے جو مبلغین ہیں ان کو بھی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت و موعظے کے ساتھ دعوت دینی چاہیے۔ میرے میاں وابڈا میں ہیڈ کلرک تھے، وابڈا سے ہمیں فری دوائی ملتی تھی، ان نے دوائی کی سورس ختم کر کے مہینے 3000 روپے پینشن کے ساتھ لے لیتے ہیں۔ میرے بچے نہیں ہیں، میں شوگر کی مریض ہوں، آپریشن کرایا،
کیا ہسپتال کی سہولت بیوی کو نہیں ہے؟ یہ آپ کو پتا، آپ کے قانون جانے، آپ کا قانون، مجھے کیا پتا ہسپتال نے بیوی کو یہ حق دیا ہے کہ نہیں دیا۔ میرے خاوند نے مجھے نوکری کرا دی، باقی خرچہ نہیں دیتے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ کیوں نہیں دیتے؟ ان کی ذمہ داری ہے کہ دیں۔ ہمارے پڑوس میں 80 سالہ عمر کا قاری صاحب، خواب میں آپ کو دیکھا ہے، آپ نے ان کو عمرے کا ٹکٹ دے دیا اور کہا کہ یہ کسی کو دے دو، پتہ نہیں کیسا خواب دیکھ۔ ٹھیک ہے، اللہ قبول کرے بس۔ جوانی میں بال سفید ہو گئے ہیں، عمر 40 سال ہے، کم ہے، کالی مہندی نہ لگائیں اور کوئی بھی لگا لیں، ڈارک براؤن لگا لیں۔ احرام باندھ کے غصے میں گالی دی، کسی کو گدھے کا بچہ کہہ دیا تو استغفار پڑھو، آئندہ احتیاط کرو۔ نقد قیمت اور ادھار کی قیمت میں فرق ہو تو وہ جائز ہے۔ حضور نے مکے والوں کو کون سی پہاڑی پہ بلاتی تھی؟ جبل صفا پہ، جہاں سے صفا دوڑتے ہو۔ عمرے میں طواف الوداع واجب نہیں ہوتا، حج میں واجب ہوتا۔ مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال قرضے کے لیے استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ ایک آدمی عمرہ کر کے مدینے گیا، پھر مدینے سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، صاف بات ہے، 2 عمرے ہیں۔ ہم پاکستان سے آئے تھے چاند دیکھ کے، تو یہاں 11 کو ہم، بہرحال اگر ایک روزہ کم ہے تو روزہ رکھیں، آپ پورا کریں۔ مدینہ منورہ سے واپسی پہ احرام نہیں باندھا، ذوالحلیفہ کراس کر لیا، مکے آ گئے، دم پڑ گیا، دوبارہ جا کے عمرہ کریں یا پھر دم ادا کریں۔ کیا زندوں کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے؟ کیوں تمہارے ملک میں ان کو کھڑا کر کے درخت کے ساتھ باندھ دیتے ہیں؟ قبر میں ہی دفن ہوتے، اماتہ فاکبرہ، قرآن ہے۔ آپ سے ایک ضروری بات کہنی ہے، بالکل جب میں یہاں سے اٹھوں تو بات کر لیں۔ بیوی کا جھوٹا پانی پینے سے عمرے پہ فرق پڑتا ہے؟ ساری زندگی اس کو خود استعمال کرتے رہے تو فرق نہیں پڑا، پانی پینے سے فرق پڑ جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمرہ بغیر نوافل، عمرہ نوافل کے بغیر بنے، جب نیت کی 2 رکعت نہیں پڑی تو کوئی حرج نہیں۔ شیعہ لڑکی سے نکاح نہ کریں۔ ہم طائف گئے تھے، عمرے کا ارادہ نہیں تھا، بہر حنفی مسلک میں دم ہے، ارادہ تھا یا نہیں تھا، چونکہ طائف میقات ہے۔ عورتوں کو مردوں کی طرح نہ رکوع سجود میں زمین کے ساتھ بدن ملانا چاہیے، جتنا ان کا پردہ رہے گا اتنا ثواب زیادہ رہے گا۔ مسجد عائشہ نے ہم دوبارہ عمرہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ میقات احرام باندھنے کے بعد اگر مرد حمام میں جائے اور نیچے والی چادر کھول کے بیٹھے، نہ کھولے گا تو کیا چادر میں پیشاب کرے گا؟ اس کا کوئی عقل ہے دنیا میں؟ یا عمرہ آپ کا نیچے والی چادر میں باندھا ہوا ہے کہ جب کھولو گے تو بھاگ جائے گا؟ بھائی نے بیوی کو ایک وقت میں 60 بار طلاق دی تو 3 پکی ہو گئی، باقی ضائع گئی۔ میرا بھائی جو ہے 20 پارے حفظ کر چکا ہے، آگے شوق سے نہیں پڑھتا، دعا کرو اور کسی اچھے قاری کے پاس بٹھاؤ۔
یہ جو حافظ مارتے ہیں نا لوگ، اسی وجہ سے بچے نہیں پڑھتے۔ جو مارنے والے ہیں ان جلادوں کے پاس کبھی اولاد کو نہ پڑھاؤ، ان کے بعد پڑھاؤ جو نفسیاتی طور پہ بچے کو قائل کرے پڑھنے کے لیے۔ رمضان میں عمرہ حج کے برابر تو کیا، حج یعنی حضور کے ساتھ حج کے برابر، لیکن حج فرض ادا نہیں ہوگا، اس کے برابر ہے، یہ نہیں کہ حج ہے۔ زندہ بندہ اگر معذور ہے تو اس کے لیے طواف کر سکتے ہیں۔ دوران طواف درود شریف پڑھا ٹھیک ہے، دوسرا طواف نفلی شروع کیا، جنازہ شروع ہو گیا، جنازہ پڑھ کے اسی جگہ سے پھر آگے چلا جائے۔ ہاتھ کے اشارے سے حجر اسود کو اگر ہاتھ لگ جائے پھر چوم لے، ورنہ چومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکے میں اگر صدقہ فطر دیں گے یہاں کے اعتبار سے دیں گے۔ میں طواف کا عمرہ کر رہی تھی، طواف کے چھٹے چکر میں ہاتھ غلاف کعبہ پہ لگ گیا، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک عمرہ ایک کے لیے ہوتا ہے۔ میں نے عمرے کے لیے آئی، احرام باندھنے کے بعد نفل نہیں پڑھ سکی، کوئی حرج نہیں۔ خود تو کہہ رہی ہو بیٹی کہ نفل ہے، جب نفل ہے تو مانے ضروری نہیں ہے۔ عمرے کے بعد عورت اپنے بال خود کاٹ سکتی ہے، بالکل کاٹ سکتی ہے۔ عمرہ کیا اگر بال ٹینڈ نہ کرائے لیکن سارے سر کے بال کاٹے، اگر ٹک لگایا ہے تو دم پڑ جائے گی۔ بہرحال طواف کے دوران اللہ کے کعبے کے غلاف کو پکڑنا جائز نہیں ہے، اور ما سوائے ملتزم کے کسی اور جگہ سینہ لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ العلیم العلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ عن کل اسم والغنیمۃ عن کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا کربا الا نفستہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا فسادا الا اصلاحتہ ولا مریضا الا شافیتہ ولا میتا الا رحمتہ ولا حیا الا ہدیتہ ولا حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتہا ویسرتہا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، یا اللہ جن پر قرضے ہیں ان کے قرض عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین۔ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کے اداروں کی حفاظت فرما، دین کے اداروں میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ علماء حق کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود اور قادیانیوں کے شر سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی
آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔